نبي كريم حليم رحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته ومشايخه أجمعين. ایگزاسٹ ایک بند کرو، زیادہ جس دا شور زیادہ ایگزاسٹ. کہرے دا شور زیادہ. سو بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ ذی الحج کے بابرکت ایام میں آج روز جمعہ نماز جمعہ کی شہادت حاصل کرنے کے لیے آپ کے علاقہ کی جامع مسجد اس خوبصورت وسیع و عریض اللہ رب العزت کے پیارے گھر میں مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بلند تر مقام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے طفیل آج کی نماز جمعہ کو قبولیت عطا فرمائے اور آج کی نماز جمعہ کے صدقے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جلد حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں نماز جمعہ کی سعادت نصیب فرمائے. یوں تو ماہ ذی الحج میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر کوئی مجلس، کوئی خطاب، حتیٰ کہ کوئی عبادت پوری نہیں ہوتی. ہمارے گھروں سے لے کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے میدان عرفات تک ہر جگہ اس عظیم گھرانے کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے ہیں. مگر اس مہینے میں ایک ایسی تاریخ آتی ہے 18 ذی الحج. 18 ذی الحج وہ دن ہے جس دن ایک ایسی عظیم ہستی کی شہادت اور ایک ایسی عظیم ہستی اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوئی کہ جن کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور پیارے دوستوں میں ہوتا تھا. یوں تو تمام صحابہ کرام بعد انبیاء کے امت میں افضل ترین ہستیاں ہیں اور ان صحابہ میں بھی اللہ رب العزت نے کئی صحابہ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا جس میں خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ترتیب سے جو 4 خلفاء ہیں ان کے مقام، منصب اور ان کی ذات جیسا پھر امت میں پیدا ہونا اب ممکن نہیں. جو ابو بکر تھے اب کوئی اور ایسا آ نہیں سکتا. جو حضرت عمر فاروق گزرے ہیں
اب ویسی کوئی عدالت ہو نہیں سکتی جو حضرت عثمان غنی کی سخاوت تھی، اب اس درجے کی سخاوت کوئی آ نہیں سکتی۔ جو حضرت علی شیر خدا کی شجاعت اور بہادری تھی، اب ایسی شجاعت اور بہادری زمین دیکھ نہیں سکتی۔ ان 4 خلیفوں میں، ان 4 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوستوں میں، ان 4 چمکتے ہوئے تاروں میں ایک پیاری ہستی کا نام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ماہ ذی الحج میں 18 ذی الحج کو جمعہ کے دن ہوئی، اور آپ کم و بیش 12 سال مسلمانوں کے سرپرست رہے، خلیفۃ الرسول رہے۔ 12 سال آپ نے دین متین، اسلام اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کیے رکھا، اور 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا، آج خطبہ جمعہ میں ہمارا جو مختصر سا موضوع ہے وہ مقام عثمان غنی ہے۔ یوں تو جب کوئی صحابی ہو جاتا ہے تو ان جیسا مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ غوث، قطب، ابدال، تمام عبادتیں، ریاضتیں، ہر کوئی مل جائے تو کسی صحابی رسول کے قدم برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی کا اپنا بلند مقام ہے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی، کچھ تفردات عطا فرمائی، کچھ خصوصی اعزاز عطا فرمائے۔ آج مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے ان کچھ خصوصیات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ پہلے تو یاد رہے کہ جس طرح قرآن سے محبت ضروری ہے اور قرآن کو کچھ لوگوں کا یاد کرنا اور حفظ کرنا ضروری ہے، جس طرح حدیث مبارکہ یاد کرتے رہنا اور لوگوں تک پہنچاتے رہنا ضروری ہے، جس طرح نماز قائم رکھنا ضروری ہے، جس طرح اللہ کے گھر بناتے رہنا ضروری ہے، جس طرح حج کرتے رہنا ضروری ہے، جس طرح عمرے پہ جاتے رہنا دین کا حصہ ہے، جس طرح حج، عمرہ، قرآن، نماز حدیث مبارکہ کا درجہ ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کرام کے تذکرے کے بغیر بھی اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ جس طرح باقی دین کو بیان کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے تذکرے کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر 4 خلیفوں کی زندگی تو پہچان ہے اسلام کی، 4 خلیفوں کی محنت تو صحرا ہے اسلام کا، جو سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت عثمان غنی سے ہوتے ہوئے کربلا کے میدان تک جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جہاں سے ہم نے شروع کیا کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، میں نے آپ کو سامنے سورہ مبارکہ البلد کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ رب العزت اس نفس مطمئنہ سے مخاطب ہے کہ اے وہ نفس، وہ جان جو رب سے راضی ہے، ارجی، آ، تیرا رب تجھے بلاتا ہے، اب اپنے رب کی طرف لوٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح، اے مطمئن نفس، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، اس حال میں تو رب کی طرف آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ، رب تجھے پکار رہا ہے، تو اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ جس کو رب بلائے، تفسیر ابن کثیر میں ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اتری ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ خود قیامت کے دن بھی اور دنیا میں حضرت عثمان کو پکارتا ہے، عثمان آ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے خوش ہے، رب تجھ سے خوش ہے، آ جنت نیچے رہ جائے گی، اٹھ کے آ، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا۔ اور بھی کئی آیتیں ڈائریکٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں۔ پھر بیت رضوان جس میں صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیتے ہیں، فوق ایدیہم ید اللہ، یہ آیہ مبارکہ میں بھی ڈائریکٹ سیدنا عثمان غنی کے مقام اور مرتبے کا اعلان ہے۔ سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، خود اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اس آیہ مبارکہ میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان ہوا ہے۔ مگر یہ نفس مطمئنہ جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، بندہ جب اپنے رب سے مطمئن ہو، جب بندہ کسی سے مطمئن ہو تو اس پر جان قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے۔ جس مہمان کا انتظار ہو پھر بندہ اس کے لیے سب کچھ حاضر کر دیتا ہے۔ جس دوست کا انتظار ہو پھر بندہ اس کے لیے پھولوں کا بندوبست کرتا ہے، اس پر پھول نچھاور کرتا ہے، اس کے لیے پلکیں بچھاتا ہے۔ اور جس سے بندہ مطمئن ہو مال بھی خرچ کرتا ہے، اولاد بھی خرچ کرتا ہے، اپنا سب کچھ۔ اور اگر بندہ رب سے راضی ہو تو اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد بھی قربان کر دیتا ہے، اور اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ رب سے راضی ہو تو اللہ بندے پر کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، ایمان عطا فرما دیتا ہے، دولت ایمان سے نوازتا ہے، روحانیت کا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کا در عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو جائے پھر رب خود بلاتا ہے کہ باقی لوگ تو رب کی طرف جاتے ہیں، جس سے رب راضی ہو اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی طرف آیا کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا شمار ان نفوس مطمئنہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب پر قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت عثمان غنی کی شان میں ہوتی ہے، آپ کا تذکرہ ہے، آپ کے نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، آپ کے راضی مردیہ کے مقام کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ رب العزت نے جو اعزاز بخشا وہ سابقون الاولون۔ یہ مسجد تو بن گئی ہے، آج بھی اس میں کام کی ضرورت ہے، رنگ روغن اور تزئین اور عائش ہوتا رہے گا، مگر جس بندے نے سب سے پہلے اینٹ لگائی تھی، جس بندے نے اس کا آغاز کیا تھا، جس بندے نے پہلی قربانی دی، یہ سارے بھی مل جائیں تو یہ اعزاز اسی کو حاصل ہے جس نے آغاز کیا ہے۔ آغاز والے کا مقام بلند تر ہوتا ہے۔ اسلام میں بڑے بڑے لوگ آئے اور تکالیفیں برداشت کی، دکھ درد برداشت کیے، اور پورے کے پورے خاندان مسلمان ہوئے، مگر سابقون الاولون جب مشکل دور تھا، جب اسلام قبول کرنے والے کا بائیکاٹ کیا جاتا، جب اسلام قبول کرنے والے کے گھروں کو قید کیا جاتا تھا، جب اسلام قبول کرنے والوں کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، جب اسلام قبول کرنے والوں کو دھوئیں مرچوں کی دھونی دی جاتی تھی، آغاز میں جب محمد مصطفیٰ کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، جنہوں نے آغاز میں لبیک کہا، قرآن نے سابقون الاولون کہہ کے ان کو سلام کہا۔ حضرت عثمان غنی چوتھے مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، یہ تین تھے مصطفیٰ کے ساتھی، اور کروڑوں اربوں مسلمان سن رہے ہیں، یہ جن کو بعد میں کلمہ نصیب ہوا ہے، چوتھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کا آج آپ مقام اور تذکرہ سن رہے ہیں کہ چوتھے اولین میں سے چوتھا نمبر آپ کا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے والد کا نام
عفان بن ابی عاص تھا اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ بہت سارے اعزازات میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی خود قریشی ہاشمی ہیں، اور کصاب بن کلاب کے بعد حضرت عثمان غنی کا شجرہ نسب حضور سے مل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا کے جو آبا و اجداد ہیں، حضرت کصاب بن کلاب کے بعد حضرت عثمان غنی کا شجرہ نسب بھی وہی ہے۔ والد کی طرف سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور والدہ کی طرف سے بنت قریش جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کی اماں جان کا نام تھا ام حکیم البیدا۔ حضرت عثمان غنی کی نانی جان کا نام ام حکیم البیدا نام تھا، اور ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا کی پھپھی تھی۔ آپ کی جو نانی تھی میرے آقا کی پھپھی تھی، حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہوئے، آپ کے کزن ہوئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باپ کی طرف بھی رشتہ قریبی تھا اور ماں کی طرف سے بھی قریبی رشتے تھا۔ ددحال بھی میرے آقا کے وہی ہیں جو حضرت ابو عثمان غنی کے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے جو نانے حال ہیں وہ بھی میرے آقا کے گھر کے ہیں اور حضور کی پھپھی ہیں۔ اس طرح طرفین سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی ہے۔ کوئی شجرے میں اگر کوئی اعزاز ڈھونڈے گا تو یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوگا، اور بہت بڑا اعزاز آج کا مسلمان تن من دھن لٹاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نماز سے لے کے نماز جنازہ تک، دعا سے لے کے دعائے مغفرت تک ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ دعائیں یہی ہوتی ہے، مولا میرے بابا کو جنت عطا فرما، آپ کا والد تہجد گزار گزرا، آپ کا والد حافظ قرآن گزرا، آپ کا والد مسجد کا خادم گزرا، مگر پھر بھی آپ ڈریں گے کہ کہیں ابا جان کسی گرفت میں نہ ہو، کسی پکڑ میں نہ ہو، کہیں میرے والد سوالوں میں پھنس نہ جائیں، اللہ کے حضور روتے رہیں گے۔ مگر 10 ایسے خوش نصیب گزرے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی گارنٹی عطا فرمائی۔ 10 ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کو نبی فرما گئے کہ یہ جنتی ہیں، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی 10 خوش نصیب۔ وہ جو 10 خوش نصیب زندگی میں جس کے جنتی ہونے کا مصطفیٰ اعلان فرما گئے ہیں، 9 صحابہ کرام میں جو 10ویں ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ باقی مقامات تو اپنی جگہ پہ، کوئی حاجی بتا دے یہ حاجی ہے، ہم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، ہمیں کوئی بتائے یہ حافظ ہے، ہم جھک کے سلام کرتے ہیں، ہمیں کوئی بتائے یہ عالم ہے، ہم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ حاجی، عالم، مفتی، غازی اور سید کا ایک مقام ہے۔ میرے آقا نے 10 چہرے بتا دیے۔ حاجی، نوازی، غازی کی عزت اپنی جگہ پہ، جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے وہ میرے 10 غلاموں کا دیدار ہے۔ 10 لوگوں میں حضرت عثمان غنی کا شمار ہے۔ اور اصحاب شورا، جن لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، ان اصحاب شورا میں حضرت عثمان غنی کا شمار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جبرائیل آیا کرتے تھے، اللہ کی وحی آتی تھی، مگر جن لوگوں سے آقا مشورہ کیا کرتے تھے کہ بولو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان میں ایک حضرت عثمان غنی کا شمار ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ ایک اور خصوصیت، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟
حضرت عثمان غنی کا مقام کے بارے میں جب پوچھا تو حضرت علی مولا کائنات نے فرمایا بھائی عثمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ زمین تو زمین، آسمانوں پر بھی عثمان کو ذو النورین کے نام سے پکارا ہے۔ عرشوں اور آسمانوں پر بھی عثمان کے تذکرے ہیں۔ ذو النورین، نور یعنی دو، ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا، کہ حضرت عثمان کو چوتھے آسمان والے کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ دو نور کس کے؟ آج تو بشر کو ایک نور دنیا نہیں مانتی، مگر حضرت عثمان غنی دو نوروں والا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا علیہم السلام۔ یہ 4 بیٹیاں میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں تھے، تو میرے آقا نے اپنی بیٹی رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ بہت سارے اعزازات کے بعد حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز ملا کہ وہ حضور کے داماد ہو گئے۔ حضور نے اپنی بیٹی دی حضرت عثمان غنی کو، سو ایک اور رشتہ ہو گیا، گھر والے ہو گئے، بیٹی جو دے دی۔ وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وصال فرما گئی۔ ہم بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹی وفات سسرال میں پا جائے عموماً تو شکرے ہوتے ہیں کہ بیٹی کا خیال نہیں رکھا، مگر یہ 2 گھر نہیں تھے، ایک ہی گھر تھا۔ حضور کی بیٹی وفات پا گئی، اور جب میرے آقا پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے۔ پہلی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی، اور دوسری بیٹی جب میرے آقا نے دی، جملے اگلے قابل رشک ہیں، میرے آقا نے دوسری بیٹی دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دوسری بیٹی ہے، محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو محمد پھر بھی عثمان کو بیٹی عطا فرماتا۔ اتنی عزت، اتنا اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کو دی۔ میرے آقا کی 2 بیٹیاں جب حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری، تو آپ کو خود فرمایا ذو النورین، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زمین پر کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں گزرا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ بڑا غور کیجئے کہ کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان واحد وہ ہستی ہیں کہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ اس پر آپ کو کہا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ مصطفیٰ نے بیٹیوں کے صورت میں 2 نور عثمان کو عطا فرمایا، اور صرف زمین نہیں، آسمانوں پر حضرت عثمان غنی کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، ذو النورین۔ پہلے حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے، اور آپ کی نسل مبارک میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کا خون شامل ہوا۔ اور پھر صحابہ کرام کا قرآن جس انداز میں دفاع کرتا ہے، جن صحابہ نے ہجرت کی ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ ہجرت بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس نے ہجرت کی، مہاجر اللہ کو بڑے پسند تھے، جنہوں نے دین کی خاطر مکہ چھوڑا اور مدینہ گئے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خوش نصیب ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے ہجرت مکہ سے جو حبشہ کی طرف کی، پہلے مرد جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
باقیوں کی ایک ایک ہجرت تھی، حضرت عثمان غنی کی 2 ہجرتیں تھیں، حبشہ کی طرف بھی آپ کی ہجرت اور مدینہ کی طرف بھی آپ کی ہجرت تھی۔ یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز اور مقام حضرت عثمان بیان کرتے ہوئے اگر میں آپ کو کلائمیکس پہ لاؤں، چونکہ جمعہ کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ دور نہیں نکل سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے تشریف لائے، اب کا موقع ہو، صلح حدیبیہ کا موقع ہو، ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر، اپنا ایلچی، اپنا نمائندہ مکہ کے لوگوں کی طرف بھیجا کہ ہماری طرف سے آپ مذاکرات کریں۔ جب حضرت عثمان غنی بیعت رضوان سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ بن کر کفار مکہ سے مذاکرات کرنے گئے تو افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے عثمان کو قید کیا اور شہید کر دیا۔ ایک ہلچل مچ گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام کو جب جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سر بلندی، دین پر قائم رہنے، استقامت اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے کا جب عہد لینا چاہا تو اس درخت کے نیچے کا آؤ وعدہ کرتے ہیں، عہد لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہاتھ رکھا، ساروں نے ہاتھ رکھ لیے۔ حضرت عثمان چونکہ ظاہری طور پر غائب ہیں، افواہ یہ آئی ہے کہ شہید کر دیے گئے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے علم میں تھا کہ یہ افواہ ہے۔ باقیوں نے اپنا اپنا ہاتھ رکھا، نبی نے بھی اپنا ہاتھ رکھا، اور باقیوں نے جب اپنا ہاتھ رکھا حضور نے فرمایا ساروں نے ہاتھ رکھ لیا؟ ہاں یا رسول اللہ، ساروں نے ہاتھ رکھ لیا۔ آقا نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ جو دوسرا نبی کا ہاتھ ہے، لوگوں مصطفیٰ اپنی جگہ پہ نہیں، اپنا ہاتھ عثمان کی جگہ پہ بیت میں رکھ رہے ہیں۔ وہ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ یہ بڑے احساس کی بات ہے۔ آج تو دنیا پگ تقسیم کر لے، اس کو بڑا احساس کہ فلاں پیر صاحب نے مجھے پگڑی دے دی، فلاں پیر صاحب نے مجھے ٹوپی دے دی، فلاں پیر صاحب نے فلاں نے مجھے جوتا دے دیا۔ دوستو پگڑی، ٹوپی، جوتا نہیں، وہ نبی کی ذات جس پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہ جسد مصطفیٰ جو نور سے بھی بلند تر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں یہ ہاتھ آج عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا۔ جب سارے ہاتھ رکھ دیے گئے، سب سے اوپر میرے آقا نے ہاتھ رکھا، بات اور اوپر چلی گئی، بات زمین سے اٹھ کے آج تک چلی گئی، بات بشریت سے نورانیت سے ہو کے آگے چلی گئی۔ رب نے فرمایا فوق ایدی ہے، لوگوں یہ جو ہاتھوں پر ہاتھ ہے یہ کس کا ہے؟ نگاہوں نے دیکھا یہ مصطفیٰ کا ہے۔ جب مصطفیٰ نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا، تو رب نے فرمایا یہ جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے یہ فقط مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ، لوگوں یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کا ہاتھ، میرے دوستو، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ پاؤں سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، مگر مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ اب دیکھیے درمیان میں مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک ہاتھ مصطفیٰ کا اللہ کا ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ مصطفیٰ کا عثمان کا ہاتھ ہے، واسطہ درمیان میں مصطفیٰ ہے، ایک طرف اللہ کا ہاتھ ہے، دوسری طرف عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اس سے بڑا اور اعزاز اور کیا ڈھونڈیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنے جسم کا گویا حصہ قرار دے دیا۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ وقت کم ہے اور یہ مقام بہت بلند تر ہے، ہم اختتامی کلمات کی طرف آتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تربیت یافتہ صحابی رسول کی جو پہچان ہے وہ سخاوت ہے. آپ کو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی. معزز دوستو، کسی علاقے میں دیکھنا ہو کہ لوگ کس طرح ہیں تو پہلے زمانے میں کنویں دیکھے جاتے تھے، رستے دیکھے جاتے تھے، مسجدیں دیکھی جاتی تھی کہ اگر عوام الناس کی چیزیں پوری ہیں تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس علاقے میں سخی بستے ہیں. اپنا گھر تو ماربل کا ہو، اپنے باغیچے تو سجے ہوئے ہوں، اور اللہ کے گھر کا کوئی صفائی کرنے والا نہ ہو، اپنے رستے تو صاف ستھرے ہوں اور عوام کی گزرگاہ تنگ سی ہو. یہ بخل کی نشانی ہے. السخی و حبیب اللہ کا جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ولو کان فاسق، گناہگار بھی ہو سخی بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے. اور بخیل بندہ جتنا نیک ہو، ولو کان عابد، بخیل بندہ جتنا نیک ہو، جتنا حاجی نمازی تہجد گزار ہو، اللہ بخیل بندے کو کبھی پسند نہیں فرماتا. اللہ خود سخی ہے اور سخیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ خود غنی ہے اور حضرت عثمان غنی کو مجازی طور پر حضرت عثمان غنی کے لقب سے پکارا جاتا ہے. جو کچھ آپ کو اللہ دیتا آپ اپنے لیے کچھ نہ رکھتے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے. کوئی 1 2 3 4 نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ دنگ اور حیران رہ جاتے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اس بندے کے لیے جنت ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کھلواڑا یا ڈاگ پشتو اور سرائکی میں. یہ مدینے میں ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ کھلواڑا یا ڈاگ خرید کے دے گا مسلمانوں کو، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. حضرت عثمان غنی اٹھ کے گئے اور اس کے مالک سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ، کھلواڑا تھوادا تے جنت میری تھی. ایسی بات ہوئی. اور مدینہ میں پانی نہیں تھا، یہودی کا ایک کنواں تھا. جب مسلمان پہلے گئے تو اس یہودی نے پانی بیچنا شروع کیا. ایک وقت آیا کہ وہ پانی، ایک برتن پانی کا، ایک اوقیا جسے آپ یہ اوزا کہتے ہیں گندم کا، ایک سا، اس کے بدلے وہ 1 جام گلاس سمجھ لیں پانی کا دیتا تھا. اتنا مہنگا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آفر کی کہ یہ کنواں تو مسلمانوں کے نام وقف کر دے، میں تمہیں جنت کا کنواں دیتا. مگر اس بندے نے کہا کہ میرے تو یہ روزگار ہے، کاروبار ہے، میں تو یہ وقف نہیں کر سکتا. حضرت عثمان غنی اس وقت نہیں تھے موقع پر، بعد میں آئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں کنواں دے دوں مسلمانوں کو خرید کر مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں. گئے اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. جتنی قیمت اس نے مانگی، بڑا عجیب طرز کا سودا ہے مگر اس وقت نہیں ہے کہ کیسے سودا کیا. کاروباری بندے کی طرح بولی لگی، سودا کیا اور اس کو سودے میں پھنسایا جس طرح کاروباری بندہ دنیا کا سودا کرتا ہے. اور قیمت لگا کے کنواں خرید کر کے پھر آقا کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ، کل والا سودا موجود ہے کہ جو کنواں خرید کے دے گا جنت کا کنواں اس کا؟ آقا نے فرمایا ہاں موجود ہے. فرمایا یا رسول اللہ، میں نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا. آقا نے فرمایا تو نے کنواں مسلمانوں کے نام وقف کر دیا ہے، مصطفیٰ نے تجھے جنت کے کنویں کا مالک بنا دیا. اور ایک دن وہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفر کی کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک دن وہ تھا کہ جنگ اچانک آئی اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا، نہ تلواریں، نہ اونٹ، نہ کھانے پینے کو. آج جو کام آئے گا جیسے اسرت اسے کہتے ہیں،
وہ تنگی والی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا، قافلہ روانہ ہونا تھا کہ جو آج اس کی ضرورت پوری کرے گا وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ باہر نکلتے ہیں تو پورے لشکر کو حضرت عثمان غنی نے گندم بھی دے دی، اونٹ بھی دے دی اور ساری تلوار بھی عطا۔ ہر بندے کو سخاوت کی تو انتہا تھی۔ سخاوت تو حضرت عثمان غنی کی زندگی کا ایک وصف تھا، ایک باب تھا۔ آج جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہے نفس المطمئنہ، ایسی ہستی جو ہر حوالے سے رب سے مطمئن ہو اور اللہ ان سے راضی ہو، ایسے بندوں کو رب خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری زندگی میں شہادت کی خوشخبری سنا دی، اور شہادت کی خوشخبری بھی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک موقع پر فرمایا عثمان تجھے اللہ عزت کا چولا دے گا، عزت کی قمیض اللہ تجھے دے گا۔ ایک باغی جماعت ہوگی وہ کہے گی چولا اتارو، تم نے نہیں اتارنا، یہ ایک اشارہ تھا۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو شہادت کی خبر دی اور اتنی جامع خبر عطا فرمائی۔ آپ کی شہادت کی خبر کنز العمال میں آپ نے فرمایا عثمان تو قرآن تلاوت کر رہا ہوگا، نیک بندوں کی نشانی ہے قرآن تلاوت کرتے ہیں، کہ قرآن تلاوت کرتے ہوئے بھی سورہ بقرہ تلاوت کر رہا ہوگا۔ قرآن بھی بتا دیا اور سورہ بقرہ بھی بتا دی، اور سورہ بقرہ میں عثمان جب تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے لفظوں پر پہنچے گا دشمن تجھے باقی تجھے شہید کر دے گا۔ پھر وہی ہوا حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت ہوئی، 40 روز آپ کا پانی بند کیا گیا۔ محرم میں ہم کربلا کا تذکرہ سنیں گے کہ کربلا والوں پر 7 دن 10 دن پانی بند کیا، سیدنا عثمان غنی کا بائیکاٹ کیا گیا اور 40 دن آپ کا محاصرہ کیا گیا، پانی اور کھانا بند کیا گیا، اور پانی اور کھانے کی اتنی شدت تھی کہ خود حضرت علی شیر خدا تلواروں کی جھنکار میں پانی اٹھا کے لائے، باغی رستے میں تھے، حضرت علی شیر خدا کو پانی گزارنے نہ دیا، حضرت علی پانی لے کے بھائی عثمان کو پلانے جاتے ہیں، باغی رستے میں آگے قربان تیرے مقام پہ عثمان، حضرت علی شیر خدا نے اپنی دستار اتاری اور دور سے حضرت عثمان کو دکھائی، دیکھ بھائی عثمان تیرا بھائی علی تیرے لیے پانی لا رہا ہے مگر ظالم چھوڑ نہیں رہے۔ پھر حضرت امام حسین جو جنتیوں کے سردار ہیں، حضرت علی شیر خدا نے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دی، جاؤ حسین چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جان جاتی ہے تو چلے جائے مگر عثمان کے دروازے میں کوئی باغی داخل نہ ہونے پائے۔ حضرت عثمان امام حسین اور امام حسن تلواریں لے کے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرتے رہے، مگر باغی پیچھے سے دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی زوجہ موجود تھی، یہ وہی دن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی زوجہ کو کہا کہ بس میری تو آج عید ہے، میری تو آج خوشی کا دن ہے، چونکہ 40 دن سے گھر میں بند کیا ہوا تھا، کیوں؟ کبھی میری آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہا عثمان آج تیرا روزہ ہے نا، کئی دنوں سے تو پیاسا ہے، آج تیری افطاری جنت میں محمد مصطفیٰ کے پاس ہو۔ کا خواب میں حضور یہ بیان کر گئے کہ بس میری تو افطاری کا وقت ہے، قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، باغی گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی زوجہ اندر آتی ہے، وہ زوجہ پر حملہ کرتے ہیں، انگلیاں یا بازو کٹتا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سامنے، وہ قرآن جسے جمع بھی حضرت عثمان غنی نے کیا۔ یہ جو 30 پارے میرے اور آپ کے سامنے ہیں،
کلام اللہ کا ہے، وہی مصطفیٰ پہ آئی، مگر اس قرآن کو جمع کرنے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ یہ پہلا پارہ، یہ دوسرا پارہ، یہ پہلی سورت، یہ 114 سورتیں، یہ جو اس طرح کا پیارا ترتیب سے قرآن ہے، وگرنہ اس سے پہلے قرآن چمڑوں پہ تھا، پتھروں پہ تھا، درختوں پہ تھا۔ حضرت عثمان غنی پر رب کا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے قرآن کو جمع کرایا تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں سے جمع کرایا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس قرآن کے جامع القرآن آپ کا نام ہے، کامل الحیاء والایمان آپ کا نام ہے۔ یہی قرآن تلاوت کر رہے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، ظالم نے حملہ کیا۔ پتہ ہے دوستو، وہی ہاتھ عثمان کا کٹ گیا جس کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان کا ہاتھ کٹتا ہے، پھر آپ کی گردن کٹتی ہے، اور آپ کا خون نکل کر قرآن پر آتا ہے اور اسی حرف پر گرتا ہے جس حرف کا ذکر میرے آقا نے فرمایا تھا۔ آج بھی وہ قرآن ترکی کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے، سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا، کہ جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا۔ وہ قرآن کو جمع کیا عثمان ابن عفان نے، اور قرآن عثمان ابن عفان کا خون لے کے قیامت تک گواہی دیتا رہے گا۔ انہی کلمات پر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو عظیم سلام پیش کرتے ہیں۔ گویا قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پیارے عثمان تجھ سے رب راضی ہے، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ گویا اسلام کے پہلے دن سے لے کے شہادت تک ایک عظیم زندگی تھی، قربانی کی، نسبتوں کی، مقام کی، وفا کی، حیا کی۔ اور حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کامل الایمان والحیا، اتنا حیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور تہبند مبارک کچھ پنڈلی سے اوپر تھا، پنڈلی جسے پنی کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، یہ نظر آ رہی تھی۔ بندہ لیٹا ہوا ہو تو کچھ جسم نظر آ ہی جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے دھوتی مبارک اور تہبند مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ پاس ہیں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، جو حضرت عائشہ کے والد محترم بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پوزیشن میں لیٹے رہے، حضرت ابوبکر صدیق اندر آئے، آقا نے اسی طرح لیٹے ہوئے اسی پوزیشن میں بات کی۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان غنی نے اجازت چاہی تو حضور اٹھے، دھوتی مبارک درست کی، اطمینان سے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آقا نے بات سنی، بات کی، جب چلے گئے حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا بابا آیا تو آپ لیٹے رہے، اسی حال میں بات کی، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے پروٹوکول دیا، کپڑے بھی درست کیے اور استقبال بھی کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ عثمان کا حیا کروں، عرش والے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے۔ وجہ بتائی کہ عثمان اتنی حیا والا ہے، اتنی حیا والا ہے کہ اگر میں لیٹے ہوئے ہوتا تو وہ اپنا کام نہ کہتے، مجھے چپ کر کے واپس چلے جاتے، اتنی حیا والا ہے۔ تو عثمان کی حیا کرتے ہوئے میں اٹھ کے بیٹھ گیا تاکہ عثمان مجھ سے دل والی بات کر دیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی دوستو۔ اس روایت کو پڑھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے آقا نے دعا کی مولا میرا عثمان بڑا حیا والا ہے۔ میدان حشر میں لوگوں کے سامنے میرا عثمان کا حساب کتاب نہ لینا، میرے عثمان سے سوال و جواب نہ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی کہ بغیر حساب کتاب کی عثمان کو جنت عطا فرما۔ حیا بڑی دولت ہے۔ آج دنیا میں سخاوت تو نظر آ جاتی ہے، اس وقت نہ دولت کی کمی ہے
اس وقت نہ خوشیوں کی کمی ہے، اس وقت نہ کھانوں کی کمی ہے، زمین پر نگاہ دوڑائے رب کی ساری نعمتیں ہیں، غریب سے غریب شخص کے گھر میں بھی آٹا ملے گا، گوشت ملے گا، غریب سے غریب شخص کے گھر میں بھی پکی چھت ملے گی، آج اولاد دولت سب کچھ ہے، اس وقت کمی ہے تو حیا کی نہیں ہے، اولاد کی نگاہ میں ماں باپ کی حیا ختم ہو گئی، مردوں کی نگاہ میں عورتوں کی حیا ختم ہو گئی، عورتوں کی حیا دوپٹے کی صورت میں اتر گئی، آج حیا مٹتی جا رہی ہے، کل الحیا، جہاں حیا کم ہوتی ہے وہاں ایمان کو زوال آتا ہے، جہاں ایمان کم ہو جاتا ہے وہاں زلزلے آتے ہیں، وہاں طوفان آتا ہے، وہاں وبائیں آتی ہیں۔ اگر زمین پر حیا باقی ہو جائے، وہ وقت تھا کہ عورت گلی میں نکلتی تھی تو مرد سکڑ جاتے تھے، وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے، عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا تھا تو مرد زمین میں سر جھکا لیتے تھے، بڑے موجود ہوتے تھے، چھوٹے زبان نہیں کھولتے تھے، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے بیٹھتے نہیں تھے کہ بڑے استاد موجود ہیں، والدین موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، میرے ماں باپ موجود ہیں۔ آج دوستو یہ حیا ختم ہو گئی۔ اگر روئے زمین پر پھر سے وہی امن اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حیا کو بحال کرنا ہوگا، اپنے بڑوں کا حیا، اپنے ماں باپ کا حیا، مسجد کا حیا۔ ہائے ہائے وہ دور تھا کہ بڑے سے بڑے شادی کا دور 20 میل بجتا تھا، دور سے مسجد کا مینار دیکھتے تھے، ناچنا اور ڈھول کی آواز بند ہو جاتی تھی، اللہ کے گھر کا مینار نظر آ گیا ہے۔ جب تک گھر نہ گزر جاتا تھا لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آج تو مسجدوں میں میوزک کی آواز آ رہی ہے، آج یہ حیائیں ختم ہو گئی ہیں، گھر میں پھر سے وہی حیا، ننگے سر عورت تو عورت، مرد نظر نہیں آتا تھا کہ بڑے پھرتے ہیں، بزرگ پھرتے ہیں، قرآن کا حیا ہوتا تھا، مسجد کا حیا ہو۔ آج حیا کی قلت۔ آئیے کوشش کیجئے کہ اس حیا کے دور کو دوبارہ زندہ کریں۔ رہی بات سخاوت کی، جتنی اللہ نے دولت دی ہے وہ خرچ کیجئے، دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہ اللہ بڑی غیرت والا ہے، کم از کم 10 گنا اور 70 گنا اور زیادہ تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ اللہ لوٹا کے عطا فرماتا ہے، آپ کو دے گا، آپ کی اولاد کو دے گا۔ اور یہ سود اور جوا، اس سے کسی کی دولت زیادہ نہیں ہوگی۔ سود جس صورت میں ہوگا وہ مٹے گا، وہ ختم ہوگا، اور جوا جس صورت میں ہوا، جوا چاہے تاش یا لڈو پر ہو، والی بال پر، کرکٹ پر ہو یا پب جی پر ہو، جوا جہاں ہوگا کہ جہاں پیسے لگا کے گیم کھیلی جائے گی وہ جوا ہے، انعام اور بات ہے۔ کسی کھلاڑی کو والی بال، کرکٹ، لڈو، کسی کھلاڑی کو انعام دینا اور بات ہے، مگر جوا یہ ہے کہ ساری رقم ایک کے پاس اور باقی ہار کے چلے گئے۔ آج اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ انعام اور جوئے میں فرق نہ کر سکے۔ میں بھی اسی علاقے کا ہوں، بالخصوص عیدوں کے موقع پر یہ کرکٹ، یہ والی بال، یہ کبڈی، ان پر جوئے لگائے جاتے ہیں، جوؤں سے کبھی پیسے زیادہ نہیں ہوتے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے مگر اپنی دولت کو حرام کر دیتے ہیں۔ جوا کسی کا نہ ہوا، اس کی بجائے نوٹ نچھاور کرنے اور انعام دینے کو رواج دیں، کسی اور طریقے سے روزی رزق کمائیں۔ جوئے سے کبھی بھی آپ کی روزی اور رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، بدنامی ہوگی، بے برکتی ہوگی، بیماریاں ہوگی۔ اگر اپنی دولت، جائیداد اور زمین میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی دولت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہاری دولت کو چگنا ترقی عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس مسجد میں اپنا حصہ شامل کیا اور علاقے بھر میں خوبصورت ترین مسجد بنائی، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ محترم جناب بھائی شبیر صاحب، بھائی نصیر صاحب، حافظ صاحب سے دیرینہ وعدہ تھا، جمعے کا ایک درمیان میں عرصہ گزر گیا، آپ لوگوں سے وعدہ تھا، لیکن شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو نہ ہو میرا یہ سال ڈیڑھ ملک سے باہر گزرا، اس لیے میں درمیان سے نہیں آ سکا، وگرنہ آپ کی محبتوں کا میں مخلوص ہوں۔ آپ کی دعوتیں جو گاہے بگاہے، خود امام صاحب کا پیغام گاہے بگاہے، یہ ساری محبتیں اللہ قائم رکھے، مجھے اور آپ کو اللہ علم اور قرآن کی سنگت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا ادب اور شان صحابہ کی دفاع کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔